آیت نمبر 2 میں کیا کہا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر کس کی؟ مخلصاً، مخلصاً، اور تو انت شیخ خالص لفظ دی کوئی نہیں، مخلصاً دا معنی تے کرو مخلصاً، فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصاً، عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والے، اس کی عبادت۔ یہ سورۃ زمر کا دعویٰ ہے۔ مولا عبادت کیا ہوتی ہے؟ پنڈی کے لوگوں کو، چکری روڈ کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا اگلی سورت پڑھ، المومن، المومن میں اللہ نے اس عبادت کو کھولا۔ اللہ نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین، حاجات میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، اولاد لینے کے لیے، رہائی لینے کے لیے، قسمتیں کھڑی کروانے کے لیے، غائبانہ مدد کے لیے پکارو تو صرف اللہ کو پکارو، مخلصین، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ میرے شیخ کہا کرتے تھے جس تقریر میں میں توحید بیان نہ کروں نا، تو جس طرح روٹی بغیر بسم اللہ کے بے برکتی نہیں ہو جاتی، اس تقریر میں بھی برکت نہیں۔ تو میں بھی تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پکارو، مجھے، کیوں؟ میں مالک ہوں۔ نہ کوئی الجھاؤ ہے، نہ منطق ہے، نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، کچھ بھی نہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ یہ میرا موبائل ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں، اختیار ہے، اللہ نے مجھے عارضی اختیار دیا ہے۔ کیا کسی کو تحفے میں دے دوں؟ میری مرضی۔ بیچ دوں؟ میری مرضی۔ عام میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی اے موبائل من دے دے، میری مرضی ہے میں دیواں یا نہ دیواں۔ منگنا تو ٹھیک ہے، کس کو منگیا؟ جس کے اختیار میں تھا اس سے مانگا ہے۔ عام میں سے ایک بندہ اٹھ کے مجھے کہتا ہے بندیالوی اے جڑا مین روڈ تے پٹرول پمپ ہے نا،